بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد ذکر هذا المحقق الثانی فی جامع المقاصد فی مسئلۃ اشتراط دخول الذنب فی بیع العرض الی آخرہ۔ بزرگان، مسئلہ ہمارا موضوع بحث چل رہا تھا مجہول المقدار و صفہ کو ضمیمہ کرنا کسی معلوم المقدار و صفہ کے ساتھ جائز ہے یا جائز نہیں۔ تو بات چلتے چلتے یہاں پہنچی ہوئی تھی کہ بعد نے کہا تھا کہ اگر مجہول مقصود ہو تو جائز نہیں ہے، اگر تابع ہو تو۔ پھر جناب شیخ نے سوال اٹھایا کہ تابع اور مقصود سے مراد کیا ہے، میرے لیے واضح۔ پھر شروع ہو گئے یہ واضح کرنے جناب علامہ کے نظریات کہ علامہ کی کتابوں سے جو کچھ ہمیں نظر آیا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ جو چیز بطور شرط ہو وہ اس کو تابع قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو جز ہو اس کو مقصود قرار دیتے ہیں۔ یہی تھے نا۔ پھر ایک ڈیٹیل ہے کہ فلاں 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 کتاب میں انہوں نے یہ کچھ کہ وہ شرطیت اور جزئیت میں فرق کے قائل، یہ اس کا تتمہ ہے، ٹھیک ہے۔ محقق ثانی رحمت اللہ علیہ، اسی طرح شہیدین نے بھی اسی مسئلہ کو موضوع بحث قرار دیا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے شرط اور جز۔ کہ یہ جو لوگ فرق کرتے ہیں نا کہ جناب اگر مجہول شرط ہو تو صحیح ہے اور اگر جز ہو تو صحیح، وہ فرماتے ہیں نا ہمارے نزدیک میں کوئی فرق، یہ شرطیت اور جزئیت والا فرق کوئی فرق نہیں ہے۔ اب بات سمجھے، باقی میں آگے آسان سا ہے۔ یعنی علامہ نے جو تابع اور مقصود کے درمیان فرق کرنے کی بات کی تھی کہ ممکن ہے کہ جو شرط ہو وہ تابع کہلائے اور جو جز ہو وہ مقصود کہلائے، دلیلیں دی۔ ان بزرگواروں نے اس کو رد کر دیا کہ نہیں نہیں، شرط اور جز میں کوئی فرق نہیں، یہ سب ایک ہی ہیں، اور انہوں نے پھر فلاں فلاں مثال بھی سمجھا کی بات کی، ختم، باقی تک میں بات جائے گی وہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ایک اور احتمال بھی ہے، چونکہ شاید میں گزشتہ عرض کر چکا ہوں کہ تابع اور مقصود سے مراد کیا ہے، مجموعاً اس میں 4 احتمالات ہیں۔ پہلا احتمال گزر گیا علامہ والا کہ جناب جو شرط ہوگا وہ تابع، جو جز ہوگا وہ مقصود۔ آج آ رہا ہے دوسرا کیا کہ ممکن ہے ہم یہ کہیں کہ جناب تابع سے مراد تابع عرفی ہو، جس کو عرف تابع کہے اس کو تابع کہا جاتا ہو۔ شرط ہونا تابع کے لیے ضروری کہ جو شرط ہوگا نہیں، بلکہ معیار عرف کس شے کو تابع کہتا ہے، بس جو تابع ہوگی، اب وہ چاہے وہ بطور شرط لیں تو چاہے نہ لیں، وہ تابع ہے، معیار عرف ہے۔ یہ نظریہ کس کا ہے؟ اگرچہ اسی صاحب جامع المقاصد اور شہیدین کی عبارتوں سے اشارہ ملتا ہے کہ ان کے نزدیک معیار عرف ہے، لیکن ان کی کچھ چیزیں عبارتیں ایسی ہیں جو بتاتے ہیں کہ نہیں نہیں، عرفیت والی بات بھی معیار۔ کیوں؟ فرماتے ہیں وہ مقام جہاں کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے لیے غلام خرید کرتا ہے اور غلام کے ساتھ کوئی مال بھی ہو تو عرف تو اس مال کو تابع قرار دیتا ہے، عرف تو تابع قرار دیتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس مال کی بھی مقدار کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا کہ وہ اس مال کی مقدار کو کہتے ہیں ضروری ہے، اس کا مطلب ہے وہ پھر تابع عرفی والی بات کو بھی قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ اگر ضروری ہے تو اس کا مطلب پھر وہ تو جزء موضوع ہے، جب جز ہے تو پھر وہ بھی مقصود میں شامل ہے، پھر اس کا مطلب ہے تابع والی بات تو
نہیں ہے۔ بس علامہ نے جو احتمال ان کی کتابوں سے نظر آیا کہ تابع اور مقصود کے درمیان فرق شرطیت اور جزئیت کا ہو، وہ بھی درست نہیں۔ دوسرا احتمال کہ نہیں جناب، تابع سے معیار ہو تابع عرفی، جن کی کتابوں سے یہ نظر آتا تھا انہی کا اپنا نظریہ اس کی منافات رکھتا ہے کہ نہیں، شاید یہ بھی صحیح نہیں۔ تیسرا اور چوتھا احتمال کل انشاءاللہ پڑھیں گے، آگے آسان سی باتیں۔ قد ذکر ھذا المحقق ثانی فی جامع المقاصد، محقق ثانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس بحث کو یعنی شرطیت اور جزئیت والے مسئلہ کو چھیڑا ہے۔ کہاں پر؟ فی مسئلۃ اشتراط دخول الزرع فی بیع، وہ جو مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی سے زمین خرید کرتا ہے، آرد خرید کرتا ہے، تو اس پر جو فصل کھڑی ہوگی اس کا حکم کیا ہے؟ آیا یہ شرط ضروری ہے کہ وہ شرط کرے کہ میں آپ سے زمین خرید کرتا ہوں بشرطے کہ فصل بھی ساتھ ہوگی، یا وہ شرط نہ بھی کرے تو بھی وہ فصل زمین کے ساتھ؟ وہ جو مسئلہ ہے اس مسئلہ میں یہ ان کی الفاظ یہ ہیں۔ موضوع سمجھ آ گیا؟ قال صاحب یعنی صاحب جامع المقاصد محقق ثانی وہاں پر فرماتے ہیں قد یوجد فی بعض الکلام، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بزرگان کی عبارتوں میں اس طرح کا اس مسئلے کو ترک کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان المجہول ان جعل جزءا من المبیع لا یصح، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی مجہول کو جزء مبیع قرار دیا جائے تو یہ صحیح نہیں ہے، وَإِنِ اسْتُرِطَ، اور اگر مجہول کو بطور شرط لیا جائے تو صحیح ہے۔ بعض لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، محقق ثانی فرماتے ہیں فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، جبکہ میرے نزدیک ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صحیح کیوں؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْعِبَارَةَ لَا أَثْرَ لَهُ، یہ لفظاً کہنا کہ یہ جز ہے یا یہ شرط ہے، فرماتے ہیں اس پر کوئی اثر مرتب نہیں ہے۔ وَالْمَشْرُوطُ مَحْسُوبٌ من جملۃ المبیع، چاہے آپ مجہول کو بطور شرط لیں یا جز، چاہے آپ شرط لیں تو وہ مشروط بھی مبیع کا جز ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر آپ کے شرط کہنے سے وہ اس سے جدا نہیں ہوتا، لہذا اس لفظ کو ادا کرنے فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَوْ بَاعَ الْحَمْلَ وَالْأُمَّةَ، کہ اگر کوئی ماں اور حمل کو ملا کر بیچتا ہے، وہاں فرماتے ہیں کہ صحل بیع صحیح ہے، لا يتوقف على بیعها و اشتراطه، یہاں سے حد بیع میں یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ جناب اگر ماں کو بیچا جائے اور حامل کو بطور شرط لیا جائے تو صحیح ہوگا، وَإِلَّا صحیح نہ ہوگا۔ فرماتے ہیں نہ، وہ بے شک مجہول کو بطور شرط بھی ہو تو اصل میں جز ہوتے اور یہ صحیح ہے۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ ان کے نزدیک یہ شرطیت اور جزیت والا کوئی فرق، جو چیز آپ کے الفاظ میں بطور شرط ہو بھی صحیح تو وہ بھی در حقیقت اسی مبیع کا حصہ اور جز ہوتی ہے۔ ہو ظاہر من شہیدین، اور تقریباً ایسا ہی نظریہ لگتا ہے شہید اول اور شہید ثانی رحمت اللہ علیہما کا لمع اور شرح لمع میں۔ کیوں؟ غور کرنا، حیث اشترطا فی مال العبد المشروط دخولہ فی بیعہ، بہت غور کرنا عبارت میں۔ یہ دو بزرگ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی عبد خریدا جا رہا ہے اور مال عبد کو بطور شرط مبیع میں لیا جا رہا ہے، بطور شرط یہ کہا کہ میں آپ سے غلام خریدتا ہوں، شرط یہ ہے کہ اس کا
مال بھی اس کے ساتھ ہوگا. پھر بھی یہ بزرگوار فرماتے ہیں کیا استجماعہ لشروط البیع، اس مال میں بھی شرائط بیع معتبر ہیں، اور مقدار کے لحاظ سے معلوم ہونا اوسا فلاں فلاں فلاں. تو اس کا مطلب ہے اگر شرطیت کوئی اہمیت رکھتی ہوتی اور وہ تابع ہوتا تو پھر اس میں شرائط بیع کا ہونا ضروری نہیں تھا. یہ دو بزرگ کہتے ہیں کہ اس مال میں بھی بیع والی شرائط کا ہونا ضروری ہے، حالانکہ مال کو بطور شرط لیا جا رہا ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ وہ شرطیت کو کوئی اہمیت، کہ وہ شرط بھی در حقیقت وہی جزء مبیع ہوتا ہے. وقت صرح الشیخ فی مسئلۃ اشتراط مال العبد، اسی طرح شیخ طوسی نے وہاں فرمایا کہ اگر ایک عبد بیچا جا رہا ہے لیکن عبد کے ساتھ اس کے مال کو بطور شرط ذکر کیا جا رہا ہے کہ میں آپ سے یہ غلام خرید کرتا ہوں بشرطے کہ اس کا مال بھی ساتھ ہوگا. تو شیخ نے فرمایا ہے بے اعتبار علم بے مقدار المال، کہ یہ بیع تب صحیح ہوگی کہ مقدار مال معلوم ہوگی. تو اب یہاں سے بھی نتیجہ نکل آیا نا کہ انہوں نے بھی اگرچہ شرط تھا لیکن انہوں نے شرطیت کو کوئی اہمیت، یعنی ان کے نزدیک گویا جز اور شرط میں کوئی فرق نہیں. وان الشہید، اسی طرح فرماتے ہیں شہید اول رحمت اللہ علیہ سے بھی ایک مسئلہ نقل ہے، وہ فرماتے ہیں لو اشتراہ ومالہ، اگر کوئی بندہ خود عابد کو اور عابد کے مال کو خرید کرتا ہے اور بطور جز، تو فرماتے ہیں صح. وَلَمْ يَشْتَرِطْ عِلْمَهُ، اور انہیں یہ شرط مل گئی کہ اس کی مال کا علم ہو کہ مقدار کتنی ہے مال کی، نہیں ہے. وَلَا التَّفَصِّي مِنَ الرِّبَا، اسی طرح یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آیا وہ ربا سے چھٹکارا. ربا سے کیا کہ ممکن ہے اس عبد کے پاس سونا ہو اور یہ بھی اس کو خرید کر رہا ہو سونے کے بدلے میں، تو پھر ربا امکان پذیر ہے نا. فرماتے ہیں ان کا تو انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ جناب بشرطے کہ وہاں ربا لازم نہ تو. کب ان کلنا انہو یملک، اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ عابد بھی مالک بن سکتا ہے تو. وَإِنْ أَحَلْنَا مِلْكَهُ، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ عابد تو مالک بن ہی نہیں سکتا، وہاں پر شرط ہے کہ اس کے مقدار مال بھی معلوم ہونی چاہیے اور جس چیز کو بطور ثمن دیا جا رہا ہے وہ ایسی ہو کہ وہاں پر ربا بھی امکان پذیر. ایک جگہ قال فی الدروس، شہید اول نے دروس میں یہ فرمایا ہے لو جعل الحمل جزءا من المبیع، اگر حمل کو مبیع کا جز قرار دے کے بیچا جائے فالاقوی الصحہ، حالانکہ حمل مجہول ہے لیکن فرماتے ہیں اقوی الصحہ. کیوں؟ لأنہ بمنزلۃ الاشتراک ولا یضر الجہالہ، اور ایسی جہالت کوئی نقصان نہیں. کیوں؟ چونکہ یہ تابع ہے اور یہی نظریہ ہے تقریباً جامع المقاصد کا. تو یہاں تک ہم کہاں پہنچے کہ ان بزرگان کے نزدیک تو شرطیت اور جزئیت میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. ختم ہو گئی بات. ثم یہ در حقیقت تابع اور مقصود میں فرق کیا ہے؟ دوسرا احتمال، تو جو فرما رہے نا پہلا احتمال تو گزر گیا نا، دوسرا احتمال یہ ہے التابع فی کلام ہؤلاء. اچھا یہ بزرگ جو شرط اور جز کو ایک ہی زمرے میں شمار کرتے ہیں، آیا ان کے نزدیک بھی کوئی تابع اور مقصود میں فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ شرطیت والے فرق کو انہوں نے قبول نہیں کیا. فرماتے ہیں التابع فی کلام ہؤلاء، خود انہی یعنی محقق ثانی شہید اول شہید ثانی ان کی کلام سے لگتا ہے کہ محتمل ہے کہ ممکن ہے یہ تابع سے مراد کیا لیتے ہوں ما یعد فی العرف تابعا، عرف جس کو تابع کہتا ہے تو تابعی ہونے میں معیار عرف ہے اس کا شرط ہونا. مثلا کالحمل مال واللبن مع الشاة والبیض مع
زجاج ومال العبد والباغ فی الدار والکثر فی البستان، اور باغ میں کمرے سے جو بنے ہوتے ہیں وہ بنا ہو ذالکا کہ مما نسب البیع عرفا الی المطبوع، کہ عرف میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے میں نے مرغی بیچی ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ میں نے مرغی بھی بیچی ہے اور وہ جو انڈے دے گی وہ بھی، ایسا تو کوئی نہیں کہتا۔ اس لیے بندہ جب کہتا ہے کہ جناب میں نے گھر بیچ دیا تو یہ نہیں کہتا میں نے گھر بھی بیچا اور گھر کے اندر جو پھول لگے ہوئے تھے وہ بھی، ایسا تو کوئی نہیں کہتا نا، بس ایک چیز کو کہا جاتا ہے لا الہما مان۔ ہاں وَإِنْ فُرِضَ تعلق الغرض الشخصی بِكِلَيْهِمَا فِي بَعْضِ الْآیان، ہاں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شے کسی کے عرفاً تابع ہوتی ہے لیکن وہ مبیع اور اس کا تابع دونوں باقاعدہ مستقل مقصود ہوتے ہیں، بل بالتابع خاصہ، اور بسا اوقات مقصود فقط تابع، کما قد یتاق فی حمل بعض افراد الخیل۔ آپ دیہاتوں میں جائیں نا، بسا اوقات یہ جو گھوڑے ہوتے ہیں اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں نا جی، اب ہر گھوڑے قیمت ایک تو نہیں ہوتی، گھوڑے لاکھوں میں بھی ہوتے ہیں اور کروڑوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہم عرفاً دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ایک گھوڑی کو خرید لیتا ہے، اس لیے مہنگی خریدتا ہے کہ اس کا جو بچہ پیدا ہونا ہے وہ فلاں گھوڑے کی نسل کا ہے اور وہ بڑا قیمتی ہوگا، تو وہاں پر بسا اوقات وہی تابع اس کا مقصود ہوتا ہے۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ جہاں تابع لوگوں کا غرض اصلی ہوتی ہے جس کے لیے اس کو مطبوع کو بھی خریدتے ہیں، لیکن اکثر بہرحال ایسا نہیں ہوتا۔ خوب، ھذا ھو الظاہر من کلماتہم فی بعض المقامات، انہی بزرگان کی بعض عبارات سے یہ لگتا ہے کہ یہ تابع ہونے میں شرطیت کے قائل تو نہیں تھے، بلکہ یہ ہر اس چیز کو تابع قرار دیں گے جو عرفاً تابع ہوگی، یعنی یہ عرف کے قائل ہیں۔ مثلا کما تقدم عن الدروس و جامع المقاصد، کیوں انہوں نے پیچھے مثالیں دی ہیں ابھی پچھلے صفحے پر، کیا اور لو بال حملہ والامہ سخل بے من صحت بے الامہ و حملہ، کیوں لأن الحملہ تابع، وہ کہتے ہیں صحیح۔ قال فی جامع المقاصد، جامع المقاصد میں جہاں علامہ کی کتاب قواعد کے اس جملے کی شرح فرماتے ہیں، وہ جملہ کیا تھا؟ علامہ نے کہا تھا یجوز مال انضمام الی معلوم اذا کان تابعا، کہ مجہول کو معلوم کے ساتھ ملا کر بیچنا جائز ہے جب مجہول تابع ہو۔ تو اس کی شرح میں محقق ثانی نے آگے یہ لکھا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ان اطلاق العبارت، کہ یہ جو شیخ علامہ نے فرمایا ہے کہ اگر مجہول کو معلوم کے ساتھ ملا کر بیچیں تو بے صحیح ہے بشرطے کہ مجہول تابع ہو، یہاں سے لگتا ہے یشملو ما اذا شرطا حمل دابۃ فی بیع دابۃ، تو یہاں ضروری نہیں کہ جس مؤنث کو بیچ رہا ہے وہ مجہول، وہ حمل بھی اسی کا ہو، ممکن ہے حمل کسی اور مؤنث کا ہو اور جو موجود معلوم ہے وہ کوئی اور ہو، اس کا مطلب ہے ان کے نزدیک تو وہ بھی شامل ہے، کیوں؟ چونکہ ایک مجہول کے ساتھ دوسرا معلوم ملایا جا رہا ہے، لیکن کوئی کہے گا کہ نہیں الا یقال، یہ مراد نہیں ہے، کیوں؟ تبعیت تتحقق مال، جب تابع کراتے تابع وہ اپنی ماں کا تابع ہوتا ہے، کسی اور کی ماں کا تابع نہیں ہوتا، ہر مؤنث کا بچہ خود اسی مؤنث کا تابع ہوتا ہے، نہ کہ کسی اور کا، کیوں؟ لأنہ حینئذ بمنزلۃ بعض، کیونکہ وہ جو حمل ہوگا وہ اپنی ہی ماں کے بعض اجزاء کی جگہ پر ہوتا ہے، نہ کہ کسی اور کی۔ پھر آگے مثال لیتے ہیں وَمِثْلُهُ زُخْرُفَةُ جُدْرَانِ الْبَيْتِ، اس طرح فرماتے ہیں اگر آپ نے گھر خریدا ہے اور اس میں بڑا ہار سنگار پتہ نہیں کیا کیا اس میں اضافی کام ہوئے ہیں تو وہ بھی تابع ہوتے ہیں، یہ بھی شامل ہے۔ شیخ فرماتے ہیں وَفِي التَّمْثِيلِ نَظَرٌ، ماں اور بچے میں بچے کو ماں کا تابع کرنا
اور زخرفہ کو بیت کا تابع کرنا. فرماتے ہیں یہ جو مثال دی ہے نا، یہ مثال تھوڑی ہمیں قابل قبول کیوں؟ لخروج زخرفۃ الجدران من محل الکلام فی المقام، چونکہ ہمارا محل بات یہ ہے کہ وہ تابع اس سے بالکل علیحدہ ہو، مستقل ہو، جدا ہو، لیکن تابع جیسے بچہ ماں سے بالکل علیحدہ ہی ہوتا ہے نا جی، وہ ہمارا مراد ہے. لیکن یہ جو دیوار پر نقش و نگار ہوتے ہیں وہ تو اسی کا حصہ ہوتے ہیں. فرماتے ہیں الا ان یریدا، ہاں اگر آپ اس کو بطور وہ اجزاء کی مثال کے طور پر دیتے تو پھر قابل قبول ہے، لیکن تابع کے طور پر قابل قبول لا مثال التابع. خوب، یہاں پر پہنچ گئے. اب کیا ہم اس بات کو کنفرم کر دیں کہ محقق ثانی، شہید اول، شہید ثانی کے نزدیک تابع میں معیار ہے عرف، عرف جس کو تابع کہے گا وہ تابع ہوگا، شرطیت معیار نہیں ہے. ان عبارات سے تو یہی لگتا ہے. لیکن حاضا، لیکن سے واپس، لیکن فرماتے ہیں انہی علماء کی طرف یہ نسبت دینا کہ یہ تو تابع اس کو سمجھتے ہیں جس کو عرف کہے. فرماتے ہیں نہ، کیوں؟ یہ نسبت منافات رکھتی ہے ما تقدمہ. کیوں؟ ان کی چند عبارتیں ہیں جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تابع اس کو قرار. اچھا کیسے؟ فرماتے ہیں غور کرنا ہے. وہ یہاں پر کہ اگر کوئی شخص کسی سے غلام خرید کرتا ہے اور غلام کے ساتھ کوئی مال بھی ہوتا ہے، اگر ہم قائل ملکیت ہو جائیں تو عرف تو کہتا ہے کہ مال عبد کا تابع ہوگا. تو جب تابع ہوگا تو پھر اس کا علم ضروری نہیں ہے. لیکن یہی علماء کہتے ہیں اگر عبد کے ساتھ کوئی مال ہے تو اس کے مال کی مقدار کا علم بھی ہونا چاہیے. یہ علم ہونا چاہیے بتاتا ہے کہ وہ جناب اگر تابع عرفی ان کے نزدیک ہوتا تو عرفاً تو وہ تابع ہے، پھر تو اس کا علم شرط نہ ہوتا. اعتبار امر علم فی مال العبد وفاقا لشرع مال العبد تابع عرفاً، حالانکہ مال عبد عرفاً اس کا تابع ہوتا ہے. کما صرح به فی المختلف فی مسألۃ بیع العبد و اشتراط مالہ. تو بس ایک احتمال یہ تھا کہ ان کے نزدیک تابع وہ ہو کہ جو عرفاً ہو، لیکن وہ احتمال کنفرم نہیں کرتے کیونکہ ان کی بعض عبارتیں خود اس احتمال کے ساتھ منافات رکھتی ہیں.